سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور استاد محترم یہ سورہ الاعراف 7ویں سورہ کی 2 آیات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت 169 اور آیت 170. 169 اور 170 یہ 2 آیات ہیں، لیکن اگر آپ ان آیات کے اندر جو معانی معارف ہے، جو حقائق اور حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اگر ان کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں، ان پہ غور تفکر اور تدبر کریں تو ختم نہ ہونے والے، یعنی ہماری قوت بیانیہ ختم ہو جائے گی لیکن وہ حقائق ختم نہیں ہوں. آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے سورہ المائدہ اور آیت نمبر 11 اور 12 ان 2 آیات کے حوالے سے بنی اسرائیل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا اس عہد و پیمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج بھی بنی اسرائیل کے میثاق کے حوالے سے یہ گفتگو ہے اور بین السطور بٹوین دا لائن مقصود جو ہے وہ امت محمدیہ ہے علی صاحب التحیۃ والسلام، یعنی بنی اسرائیل کو واجہہ اسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک تمثیل ہے، اور مقصود جو ہے وہ آپ کی اور میری امت محمدی اعلیٰ صاحب التحیۃ والسلام کی رہنمائی مطلوب ہے. آغاز کلام اس طرح ہو رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہارون علیہ السلام کے بعد، داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بعد، نبیوں کے بعد، نیک لوگوں کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. خلف جب لام کی زبر، جس طرح یہاں خے کی زبر اور لام کی جبر خلفن اس معنی میں آیا تو اردو میں جسے ہم ناخلف کہتے ہیں استاد محترم، ناخلف کو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں. خلف کا معنی ہوتا ہے جس چیز پر، منصب پر، مقام پر اسے دکھایا جائے اس کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں ان کو وہ ادا نہ کرے بلکہ ان کو پس پش ڈال دے. یعنی باپ نے بہت بڑا کاروباری ادارہ قائم کیا، محنت کی دن رات، خون پسینہ ایک کیا، اور وہ ادارہ باپ کے بعد جب بیٹے کو منتقل ہوا تو اس نے اونے پونے اسے بیچ دیا، تباہ کر دیا. اس کو آگے تو کیا بڑھانا تھا، اس کو اس کی اصل حالت پر قائم بھی نہ رکھ سکا. تو ایسا بچہ، ایسا جانشین جو اصل یعنی باپ یا جس کا وہ مورث ہے اس کو زیان پہنچائے، نقصان پہنچائے، قائم بھی نہ رکھ سکے تو ایسے کو کیا کہتے ہیں اردو میں ناخلف اور عربی زبان میں خلف. تو ایسے ناخلف، ناانجار ان انبیاء کے اور صلحاء کے یعنی ممبروں پر، محرابوں پر، مسجدوں پر ان کا قبضہ ہو گیا کہ وہ ناخلف کیا کرتے اس سے رفتار محترم. پہلا کام انہوں نے ناخلفی والا، ناانجاری والا کیا کیا؟ سورہ مریم نے ارشاد فرمایا
اضاعوا الصلاۃ، پہلا ان کا ٹارگٹ یا ہدف یہ بنا کہ صلاۃ کو درمیان سے ختم کر دیے گئے۔ صلاۃ اللہ کے حضور حاضری، عاجزی، دعا، انابت، تو صلاۃ کو سب سے پہلے انہوں نے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور جو من چاہی تھی، من جو کچھ چاہتا تھا، خواہشات نفس کے جو تقاضے تھے، ان کو انہوں نے اپنا دین ایمان بنا لیا۔ یعنی اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، دنیا کے سامنے صبح و شام سجدے پر سجدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حضور میں قیام کرنا، ساجد ہونا، یہ ان پہ گراں گزرتا ہے۔ تو فرمایا پہلا کام تو انہوں نے کیا کہ صلاۃ کو ختم کر دیا، یا بے وقت بے وقت ہر طرح کوئی نہ کوئی بس ٹکرے مارنا جسے ہم کہتے ہیں، رسم کے طور پر تو قائم رہی صلاۃ، لیکن روح اور مغز کے حوالے سے ختم ہو گئی اور خواہشات کی بندگی قائم رہی۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں علماء کیسے پیدا ہوئے؟ عوام الناس کی تو یہ حالت تھی، اور علماء کی کیا حالت تھی؟ فرمایا وارث الکتاب۔ آپ مسئلہ حالت سنو ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کتاب کے وارث کہتے تھے، تو کتاب کے جو ٹھیکیدار تھے، وارث تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، انہوں نے کتاب کو، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، ذریعہ بنا لیا دین، اور مقصود بنا لی دنیا۔ دنیا کو حاصل کرنا، دنیاوی مال، عزت، آبرو، وجاہت، یہ حاصل کرنے کے لیے دین جو تھا وہ ذریعے کے طور پر رہ گیا کہ دین سیکھنا، دین پڑھانا، یہ مقصود کی ذات نہیں۔ مقصود کی ذات کیا ہے؟ دنیا اور اس کی عزت و وجاہت کو حاصل کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کا دین جس کے تم امین ہو، وارث ہو، اس کو تم نے ذریعہ بنا لیا ہے دنیا کے حاصل کرنے کا، کیا کر رہے ہو؟ یا جو صلاۃ کا ترک کرنے والا ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہا، اس کو اگر آپ تنبیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس سے کوئی بات کرتے ہیں، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کے فضل و کرم پر ہماری نظر ہے۔ تو اللہ جب غفور رحیم ہے تو کیا ہماری ان کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف بھی کر لے گا؟ ہمارے کیا گناہ ہیں؟ اللہ کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو بے ٹھکانہ ہے، جس کا کوئی حد نہیں، کنارہ نہیں، تو ایسے رحمتوں والے اللہ سے آپ ہمیں مایوس کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم پر کیوں یعنی پابندی، یا آپ پر کیوں ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں؟ اللہ جس کا ہمارے ساتھ واسطہ ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت اور نفرتوں کی کوئی حد کنارہ ہی نہیں ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ بلا شبہ اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ الحجر آیت 45، 90 عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90 عبادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر خادم قرآن کا اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ ڈیوٹی لگا رہے ہیں، فریضہ بتاتے ہیں۔ 90 عبادی، اے مبلغ، اے داعی، معلم، 90 عبادی میرے بندوں کو بتا دو، خبردار کر دو اس بات سے رخصہ محترم کہ انی بلا شبہ میں، اور میں ہی کیا ہوں؟ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحمتوں سے نوازنے والا، بلا شبہ میں ہوں۔ لیکن یہ کلی حقیقت نہیں ہے رخصہ محترم،
یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں غفور رحیم ہوں اور بس۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بلا شبہ میں پکڑتا بھی ہوں، مواخذہ بھی کرتا ہوں، حساب کتاب بھی لیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا بلا شبہ میری سزا، میری پکڑ، وہ بھی کیسی پکڑ ہے؟ العلیم، جب پکڑتا ہوں تو پھر پکڑنا بھی میرا اخذہ عزیز مقتدر، طاقتور کی طرح پکڑنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا فما زالت تلک دعواہم، فرمایا جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، بڑی مغفرتیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ہم ان دعاؤں پر نہیں جاتے، ہم تو اعمال کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور آخر کار حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ دعاؤں پر دعائیں، اعتراف پر اعتراف، کنفیشن، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے غلطی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن فرمایا کہ ہم ان کو بجھے ہوئے انگاروں کی طرح یا کٹے ہوئے کھیل کی طرح کر دیتے۔ تو اللہ غفور رحیم بھی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن اس کی پکڑ اور مواخذہ بھی کیا ہے؟ وہ بڑا دردناک ہے، سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رحمت پر نظر نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ العذاب العلیم، اس کی پکڑ جو ہے، مواخذہ جو ہے، اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے، اور دونوں چیزوں کے مابین توازن اور اعتدال قائم رہے۔ تو جب فرمایا کہ ان کو کہو کہ بھائی کتاب کے وارث ہو کر کیا کر رہے ہو، اور امت محمدیہ علیہ صاحب تحیۃ والسلام کے افراد بن کر کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے دستبردار کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا حکم جو ہے وہ نہ اٹھائیں، ان کا تو آخری جو رخصہ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر آخری جب نظر ڈالی ہے وفات سے قبل، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صلاۃ کا امام بنتے ہوئے دیکھا، صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا، صلاۃ ادا کراتے ہوئے دیکھا، تو آخری الفاظ جو آپ کے ریکارڈ ہوئے ہیں، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو منقول ہیں، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت صلاۃ صلاۃ صلاۃ، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھائی چارے کا خیال۔ تو الصلاۃ الصلاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھے آخری کلمہ، اور ہم کہیں ہم سے صلاۃ کا حکم اٹھ گیا ہے، ہماری عاشقانہ صلاۃ ہے، ہم تو ہر وقت صلاۃ میں رہتے ہیں، تو ہماری ہمہ وقتی صلاۃ ہے، یعنی 5 وقتی ترک اور ہمہ وقتی کا دعویٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا الصلاۃ الصلاۃ، تو فرمایا صلاۃ کو بھی ضائع کیا، اور جو کتاب کے وارث بنے انہوں نے دین کو ذریعہ بنا لیا دنیا کے حاصل کرنے کا۔ اور جب انہیں کہا گیا تو کہنے والوں نے جواب دیا کیا؟ خدا بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلا شبہ میں غفور و رحیم بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میری پکڑ بھی پھر اپنی مثال رکھتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے حالات رفتہ محترم اس امت میں پیدا ہو جائیں، ہم بھی اگر انہیں حالات میں گزرے جن سے بنی اسرائیل گزری، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت احوال کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، ریفارمیشن ہو سکتی ہے، کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، یہ پیغام تھا رفتہ محترم جو ہم نے پہنچانا تھا اہل کتاب کو، یہود کو، نصارہ کو، اور ہم نے کیا پیغام پہنچانا تھا رفتہ محترم کہ ہم تو خود ہی وہ پیغام بھول گئے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب کو ماننے والوں، اے قرآن کو ماننے والوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ قرآن کا میثاق کیا ہے؟ میثاق القرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن اگر یاد ہے اور میثاق القرآن کو تم نے بھلا دیا تو تمہارا حال بھی یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا۔ میثاق الکتاب، میثاق القرآن کیا تھا رفتہ محترم؟ سورہ آل عمران، تیسری سورہ، آیت 187، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا اے قرآن والو، جب ہم نے تمہیں قرآن دیا آخری دستور حیات کے طور پر، تو دیکھو ہم تم سے ایک عہد لے رہے ہیں، میثاق تمہارا ہمارے ساتھ طے پا رہا ہے۔ وہ میثاق، وہ حلف، وہ معاہدہ کیا تھا اس کا محترم؟ جو قرآن پانے کے دوران ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے، مجھ سے، امت سے لیا تھا، صحابہ سے لیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 187، فرمایا وہ میثاق یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فرمایا کہ تم اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو بیان کرتے رہو گے۔ کن کے سامنے بیان کرو گے رفتہ محترم؟ للناس، للعرب نہیں فرمایا، لاصحابنا نہیں فرمایا، لأہل پاکستان نہیں فرمایا، للناس، جہاں جہاں انسان بستے ہیں رفتہ محترم، وہاں جا کر قرآن کو بیان کرنا، یہ ذمہ داری ہے کن کی رفتہ محترم؟ جو قرآن پر ایمان لائیں۔ اور بیان کرنے کا ایک اہم پہلو کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، بیان کرنے کا یہ معنی نہیں کہ عربی زبان میں قرآن کو پڑھ دیا جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس پر پردے نہ ڈالنا۔ اور اگر ہمیں مفہوم، معنی، مقصود نہ آتا اور اس کا محترم، تو یہ بھی ایک پردہ ہے، یعنی دنیا جہان کی زبانوں میں اللہ کے کلام کی نشر و اشاعت، اس کو پہنچانا، اس کو بیان کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، جو بھی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفتہ محترم؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا کہ برا ہے حال اس امت کا کہ وہ کتاب کو تو جانتی اور مانتی ہو، اور میثاق الکتاب کو وہ پس پوچھ ڈال دے۔ کتاب قرآن پر ایمان ہے، اور میثاق الکتاب، کتاب پہنچانا، کتاب بیان کرنا، کتاب پر پردے نہ ڈالنا، اس میثاق کو اگر وہ پس پوچھ ڈال دے، اس کو نظر انداز کر دے، اس پر وہ قائم نہ ہو، تو کیا فرمایا؟ ورنہ بہت بری ہے وہ امت جو کتاب پر ایمان رکھنے کے بعد میثاق الکتاب کو پس پوچھ ڈال دے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جب امتیں کتاب کے میثاق کو پس پوچھ ڈالتی ہیں، نظر انداز کرتی ہیں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو پھر کتاب الہی کا کاروبار ہونے لگتا ہے، کتاب الہی خریدنی اور فروختی چیز بن جاتی ہے۔ خوب عشاء، یعنی چھاپنے والے چھاپ رہے ہیں، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، کوئی تعویذ کے طور پر، کوئی جنڈے کے طور پر، کوئی تبرک کے طور پر، کوئی فضائل کی کتاب کے طور پر۔ ان حوالوں سے تو کتاب ہوتی ہے، لیکن علم، عمل، حکمت اور حکم، ان حوالوں سے کتاب الہی ان کے پاس نہیں رہتی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو فرمایا پھر ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ اور برا حال کیا ہوتا ہے رفتہ محترم؟ سورہ الانعام آیت نمبر 65، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بڑے چھوٹوں کو اور چھوٹے بڑوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ عذاب الہی کی ایک یہ بھی شکل ہے۔
عذاب الہی رفتار محترم یہی نہیں کہ قوم عاد کی طرح، قوم ثمود کی طرح، قوم نوح کی طرح یعنی پتھر برسیں، طوفان آئیں اور نام و نشان مٹ جائے۔ عذاب الہی کی ایک شکل یہ ہے رفتار محترم، سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 65 کیا فرمایا؟ هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ عذاب کی ایک شکل اللہ پاک نے کیا قرار دی ہے کہ وقت کے حکمران من فوقکم، جو لوگ تمہاری گردنوں پر مسلط ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے اوپر کمان رکھتے ہیں، رولنگ کلاس جو ہے، اپر کلاس جو ہے، وہ عذاب بن جاتی ہے ماتحت طبقے کے لیے۔ یعنی ان کو خیال نہیں، گرانی بڑھ رہی ہے، بلوں کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، دن پر دن جو ہے وہ انسان زندگی سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے سکھ کی چین کی بینسری بجا رہے ہیں، بانسری بجا رہے ہیں۔ تو اپر کلاس، اوپر کا طبقہ، رولنگ کلاس، وہ عذاب بن جاتی ہے کہ ان کے لیے رفتار محترم جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اور اگلی کیا صورت فرمائی؟ اور من تحت ارجلکم۔ اگلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جن کو وہ پاؤں میں روندتے ہیں، جو پاؤں میں جن کو مسل رہے ہیں، کہ انسان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے بھی نیچے گر گئی۔ آج ہر چیز رفتار محترم مہنگی ہے، انسان سستا ہے، یعنی پانی کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، ہر چیز آج ویلیویبل ہے، اور جو چیز ویلیو کھو چکی ہے وہ کیا ہے؟ نفس انسان، خود انسان۔ انسان اپنی نظروں میں گرتا ہے، اپنے بھائی بندوں کی نظروں میں گرتا ہے، حکمرانوں کی نظروں میں گرتا ہے، اور جب انسان رفتار محترم اپنی نظروں میں گر جائے، بیکاری ہو جائے، روزگار کے مواقع فراہم نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان خرید و فروخت کی چیز بن جاتا ہے۔ یہ دھماکے کیوں ہوتے ہیں رفتار محترم؟ یہ دھماکے صرف باہر والے باہر بیٹھ کر نہیں کر سکتے، تو ان کو ایجنٹ کہاں سے ملتے ہیں رفتار محترم؟ وہ ہمارے ہی بیٹے بیٹیاں بھائی بند ہوتے ہیں۔ یعنی جب نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہو جائے، جب اسے روزگار نہ ملے، گھر میں اس کے ماں باپ بھائی بہن بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہے، وہ خود بھی اپنے آپ سے بیزار ہے، اور کوئی آ کر اسے کہتا ہے بھائی ہم تمہیں 50,000 دے دیں گے، 1,00,000 دے دیں گے، اور تم پکڑے گئے تو تمہیں چھڑا بھی لیں گے۔ تو جب تقریب کار اس کو اعلی کار بنانا چاہتا ہے اور وہ بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، کوئی گھر میں باہر میں کوئی آرام ہے نہیں، تو لازمی بات ہے انسان سرنوالا بننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے رفتار محترم کہ ہم اپر کلاس اور جو معاشی یعنی ماتحت طبقہ ہے اس کی نفسیات کو سمجھیں، تو پھر ماتحت طبقہ عذاب بن جاتا ہے اوپر والوں کے لیے۔ اور تیسری صورت کیا فرمائی رفتار محترم؟ سورہ الانعام آیت نمبر 65 اور یلبسکم شیعان۔ تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ ایک پارٹی اپر کلاس کی، رولنگ کلاس، لارڈ، اور ایک ماتحت ٹوائلنگ ہیزناٹ محرومین، یہ دونوں الگ الگ پارٹیاں بن جاتی ہیں، اقتدار کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یلبسکم شیعان، یہ پارٹیاں، یہ فرقے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سول وار کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے رفتار محترم یذیقا بعضکم بعض بعض، وہ قوت، وہ طاقت، وہ تنظیم، وہ اسلحہ جو دشمن کے خلاف ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ فرمایا ایک فرقہ دوسرے فرقے پر، ایک مسجد دوسری مسجد پر، ایک تنظیم دوسری تنظیم پر، ایک لشکر دوسرے لشکر پر چڑھائی کرتا ہے۔
اپنی قوت و طاقت کا اصلے کا مزہ دکھاتا ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رفقا محترم انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، فرمایا غور کرو ہم کس طرح تمہیں اپنی آیتیں عدل بدل کر کے مختلف پہلوؤں سے ہم حقائق تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. چاہے کہ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. اور آگے ارشاد فرمایا رفقا محترم کذب بہ قومک وہو الحق، وہو الحق، فرمایا کہ جب تم اپنی قوم سے کہتے ہو کہ یہ ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے، یہ پارلیمانی نظام، یہ بے پناہ فرقے، یہ بے پناہ پارٹیاں اور یہ لاؤ لشکر، یہ ایک دوسرے جنگ، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کذب بہ قوم، تو تمہارے ساتھی ہم نشین دائیں بائیں بیٹھنے والے کہتے ہیں او اللہ کے بندے اگر فرقے نہیں ہوں گے تو مسلمان کی پہچان ختم ہو جائے گی، اگر ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہوگا تو نظام حکومت چلے گا کیسے؟ یعنی آج جو قائم محترم حد ہو گئی ہے مسلمانوں میں ایک سے زیادہ پارٹیوں کا جواز پیدا کرنے کے لیے ایسے ہمارے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین و انصار کو دو پارٹیاں بنا دی ہے. یعنی ایک مہاجرین کی پارٹی تھی، ایک انصار کی پارٹی تھی. تو اگر مہاجر و انصار دو پارٹیاں ہو سکتی ہیں تو آج ہمارے اندر کیوں زیادہ پارٹیاں نہیں ہو سکتی؟ یہ غلط بات ہے. رفقا محترم قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے کہ اللہ کو بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا. سورہ آل عمران آیت 104. اللہ پاک فرماتے ہیں مہاجرین و انصار ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تمہارے جسم دو ہیں اور دل ایک ہے، تمہارے جسم دو ہیں، روح تمہاری ایک ہے. ظاہرہ طور پر تمہارے ڈھانچے الگ الگ ہیں لیکن جو تمہاری روح ہے، پیٹ ہے، سول ہے، جذبہ ہے، وہ ایک ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن چکے ہو. تو جن کو اللہ پاک نے بھائی بھائی کہا، اور کس طرح کا بھائی بھائی کہا رفقا محترم؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا پیاس ایک کو لگتی ہے، پانی دوسرا لے کر آتا ہے، بھوک ایک کو لگتی ہے، روٹی دوسری پہ دوسرا شخص جو ہے بھائی ان کو روٹی پیش کر دیتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے بھائی کو کھلاتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے دوسرے کو پلاتا ہے. اور تاریخ تو رفقا محترم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں مہاجرین کے لیے انصار نے رفقا محترم اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے مکانات تقسیم کر دیے. اور حد تو یہ ہوئی رفقا محترم کہ انصار نے اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں تو یہاں تک اشار کیا یا اخیا اے میرے بھائی ان شئتا فاطلق احداہن، کہ اگر تم چاہو تو میری بیویوں میں سے جس کو تم چاہو میں طلاق دے دوں، فأزوجک، اور میں آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کر دوں. تو یعنی جنہوں نے اپنی بیویاں، مکانات، اپنی جائیداد، اپنے کھیت، اپنے کھلیان بانٹ دیے اور اللہ پاک نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ یہ وہ رجال ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر اپنے مہاجر بھائیوں کو اس حد تک ترجیح دی یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے یہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو ان کو نعوذ باللہ من ذالک ہم اب الگ الگ پارٹیاں کہہ رہے ہیں. تو یہ الگ الگ پارٹیاں رفقا محترم اللہ پاک کے قانون کی روح سے یہ عذاب کی ایک شکل. تو میثاق الکتاب کو جب کوئی قوم پامال کرتی ہے، نظر انداز کرتی ہے تو اسے یہ عذاب کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان کیا تم نے میرے ساتھ میثاق نہ کیا تھا قرآن لیتے وقت؟ اور وہ میثاق کیا تھا رفقا محترم؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون.
افلا تعقلون۔ میثاق القرآن کی 3 شکلیں ہیں رفقائے محترم، 3 شکلیں ہیں، 3 بنیادی شعبے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ رفقائے محترم حق ہیں، رسول پاک حق ہیں، اور اللہ کا دین حق ہے، بس حق کو حق کے ذریعے پہچانا جائے۔ اللہ حق، رسول حق، دین حق۔ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے، رسول کیسے ہے کیسے نہیں ہے، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو ہم کیسے جانے رفقائے محترم؟ فرمایا قولہ الحق، سورہ الانعام آیت نمبر 73۔ اللہ پاک نے اپنے حق سے پردہ اٹھایا اور اپنا کلام اتارا اور کہا مجھے جانو میرے کلام سے۔ اگر ہم کسی مصور کو رفقائے محترم جاننا چاہتے ہیں تو مصور کی بہترین معرفت کس طرح ہوتی ہے؟ تصویر سے۔ تصویر کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں، تصویر کو گہرائی میں اتر کر پہچانیں۔ جتنا آپ تصویر کے اندر اتریں گے اتنا دراصل آپ پر مصور کا جو علم ہے، حکمت ہے، دانش و بینش ہے، وہ ظاہر ہوگی۔ بس اللہ کے بارے میں غور و خوض کرنے کے لیے ذات میں نہیں، صفات میں، کائنات میں اور اس کے کلام میں، تو کلام الہی کے اندر جتنا ہم غور و خوض کریں گے اتنا ہی ہمارے اوپر اللہ کی ذات و صفات کا انکشاف ہوگا، ادراک ہوگا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا کہ انسان کی بصیرت ہو یا بصارت یہ اپنے اندر وہ طاقت نہیں رکھتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمپریہینڈ کر سکے، اس کا ادراک کر سکے، اس کا احاطہ کر سکے۔ رفقائے محترم اللہ تو اپنی ذات میں ہے ہی یونیک، وہ تو ہے ہی ذات احد۔ آپ مخلوقات میں دیکھیں، مخلوقات میں اتنے گریڈز ہیں کہ اگر آپ کیڑے مکوڑے سے شروع کریں تو کوئی کیڑا مکوڑا رفقائے محترم کسی حیوان کا، اور حیوان کسی انسان کا اس کی صلاحیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی گھوڑا، کوئی بیل، کوئی گائے، کوئی بھینس کسی انسان کا، خواہ وہ کمزور تو نہیں عقلی سزا کا حامل اور عامل کیوں نہ ہو، اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ فکری نہیں کر سکتا۔ تو جب نوع حیوانی، نوع انسانی کا ادراک کمال نہیں کر سکتی تو جو ذات ہی احد ہے، اور پھر وہ خالق ہم مخلوق ہیں، ہم عابد ہیں وہ معبود ہیں، اور لا مثیل اور لا مثال ہیں، تو ہم اپنی عقل و بصیرت کی بنیاد پر اس ذات خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہم ادراک نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنا خود تعارف کرواتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ یعنی اللہ اپنی رحمت کے ذریعے، رحمت کی بنیاد پر اپنی ذات سے نقاب الٹتا ہے، صفات سے نقاب الٹتا ہے، اور یہ کہاں؟ اپنے کلام کے ذریعے۔ اور کلام کس پر آتا ہے؟ نبی پاک۔ اور آخری عبد اول کا کلام کس پر آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ادراک اس کو پانے کے لیے ہمیں اس کے کلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ رفقائے محترم غور فرمائیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے طور پر جانا پڑتا، اور تو رفقائے محترم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کامل مکاشفہ اور کامل کلام پانے کے لیے 23 سال انتظار کرنا پڑا۔ یعنی اللہ کا کامل مکاشفہ جو قرآن کی شکل میں ہے، صحابہ کو یہ کامل کلام پانے کے لیے 23 سال انتظار کرنا پڑا۔
کتنا بڑا فضل ہے رفقائے محترم، کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہمیں نہ ٹور پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ 23 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام ہر وقت ہمارے سامنے ہے، جب ہم چاہیں اللہ کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں۔ اور کلام کا واسطہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کہیں یا ایھا الانسان کا خطاب ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ تو ہر خطاب جو مدح کے مقام پر ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور اگر کسی مقام پر سوری یا مذمت ہے تو اہل کفر کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے رفقائے محترم۔ تو اللہ کا یہ کلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے رفقائے محترم؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ حق کو حق کے ذریعے پہچانو۔ حق اللہ کی ذات ہے، حق اللہ کے رسول ہیں، حق اللہ کا دین ہے۔ حق کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں اسپیکولیشن نہیں، مفتی و قاضی نہیں، اللہ کا کلام بتائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے رسول کیسے ہے کیسے نہیں ہے، اس کا دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے تم رجوع کرو گے کس کی طرف؟ اللہ کے کلام کی جانب۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور دوسری چیز فرمائی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس کلام الہی کا تم درس لیتے رہو گے۔ درس رفقائے محترم صرف قرآن کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اب تو وہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن دیہات میں بھی موجود ہے۔ جب ہم مثلا گندم کی فصل کاٹتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بھریاں بناتے ہیں اور بھریوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے پاس پھلا یعنی پھلا چلاتے ہیں۔ ایک بیل کی جوڑی ہے، اس کے پیچھے ایک پھلا بنایا، اور اس پھلے کو ان کے اوپر وہ بیل گزرتا ہے، اور پھلے کے مسلسل گزرنے سے کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ دانے الگ ہو جاتے ہیں، اور توڑی یا بھوسا جسے کہتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ دانوں کو بھوسے سے الگ الگ کرنا، اس عمل کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والا کسان دارس کہلاتا ہے، اور پھلے کو عربی زبان میں مدراس کہتے ہیں۔ تو قرآن کا درس کیا ہے رفقائے محترم؟ الفاظ سے معانی کو اخذ کرنا، معانی سے مقاصد کو اخذ کرنا، مقاصد کے لیے طریقہ کار جو ہے اس کو اخذ کرنا، پھر اس طریقے پر چلنا، پھر فرد کے طور پر چلنا، جماعت کے طور پر چلنا، اور اللہ کی رضا کے لیے چلنا۔ تو یہ 7 مراحل ہیں رفقائے محترم درس قرآن کے۔ فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس ہفت یعنی جو نکاتی پیغام ہے اس کو تم قرآن کے حوالے سے سیکھتے رہو گے۔ اور اب آخری سوال کہہ کر جواب دے کر ختم کہ اگر یہ صورتحال جو بنی اسرائیل والی تھی رفقائے محترم وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو اس کی ریمیڈی، اس کا حل یا سلوشن کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، میرے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، اسے اپنا ایمان